مجھے جانا ہوتا ہے پارٹی کی نمائندگی کے لیے ٹی وی ٹاک شو میں. آج تک کوئی جماعت والا ہمارے موقف کو جھٹلا نہیں سکا. 2018 میں بھی دانلی ہوئی تھی، لیکن اس دانلی کا فائدہ عمران خان کو ہوا تو کہا وہ دانلی ٹھیک ہے جس کا فائدہ عمران خان کو ہوتا ہے. آج بھی دانلی ہوئی اور آج کی دانلی کا فائدہ صدر صاحب کو ہوا، زرداری صاحب کو اور شہباز شریف کو ہوا. تو آج مسلم لیگ کہتی ہے آج دانلی نہیں ہوئی. کل میرا اور مسلم لیگ کا موقف ایک تھا اور آج میرا اور پی ٹی آئی کا موقف تقریباً ایک ہے. جس لہجے میں آج نون بات کر رہی ہے اسی لہجے میں کل پی ٹی آئی بات کر رہی تھی، اور جس لہجے میں کل پی ٹی آئی والے معیشت کی بات کر رہے تھے اور کہتے مٹی پاؤ، آج اسی لہجے میں نون کی بات کر رہے ہیں. آپ تینوں جماعتوں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر سیاسی جرنیل تھپے لگائیں اور وہ دانلی کریں اور دانلی کا فائدہ ہمیں ہو تو دانلی نہیں شمار کی جائے گی، اور دانلی کا فائدہ نہ ہو تو پھر دانلی شمار ہوگی. ہمارا موقف کل بھی ٹھیک تھا، آج بھی ٹھیک ہے. کل ٹھیک تھا، اس کی تائید نون والے پیپلز پارٹی والے کریں گے. آج ٹھیک ہے، اس کی تائید پی ٹی آئی والے کریں گے. ہمیں نہیں چاہیے گورنری، ہمیں نہیں چاہیے تمہارے عہدے، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری مراعات. انشاءاللہ اب ہم نکلے ہیں، اداروں کو دائرے میں رکھیں گے اور عوام کا چوری شدہ منڈیٹ اس کا پوچھیں گے. بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ، اونچی آواز میں بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ. لہذا ہمارے اس موقف کے لیے قوم نکلے. اگر قوم کی بات نہیں مانی گئی تو ہمارے پاس پہاڑ جانے کا راستہ موجود ہے، ہم سیاست کو چھوڑ دیں گے. پھر آپ کی گلی گلی کوچے کوچے میں لڑائی ہوگی، اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. کیوں ایسا کرتے ہو؟ پرامن لوگوں کو مجبور کرتے ہو. میں آپ سے یہ بھی گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1977 میں ہم نے بھٹو کے خلاف تحریک چلائی. مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تحریک کے قائد تھے. تمام جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب حکومت جاتی ہے اقتدار والوں سے، اختلاف والوں کے پاس آ جاتی ہے. جب ہمارا موقع ہے کہ مولانا مفتی محمود وہ وزیر اعظم بن جائیں تو ہمیں نہیں بنایا گیا، نہیں چھوڑا گیا، اور ایک جنرل آیا لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے. تو پھر آپ نے وہ پرامن راستہ نہیں چھوڑا. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، 2002 میں قوم نے ہمیں بہت زیادہ ووٹ دیے. اس وقت مشرف پاکستان مسلم لیگ کاف کو سپورٹ کر رہا تھا. ہمارے خلاف صوبائی اسمبلی میں 10,000 ووٹ ڈالے گئے اور قومی اسمبلی میں 20,000 ووٹ ڈالے گئے. ہمارے جن لوگوں کی لیڈ 20 سے کم تھی وہ ہار گئے، پھر بھی ہم جیت گئے. اندازہ لگاؤ، مولانا فضل الرحمان ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار بنے. پوری آئی ایس آئی، پوری ایم آئی، سارے پاکستان کا خزانہ لے کر وہ گھومتی رہی اور آزاد لوگوں کو خریدتی رہی. جب مقابلہ ہوا تو جمالی ایک ووٹ سے جیتا. اس کا معنی یہ کہ قوم ہمارے ساتھ تھی اور آپ نے ہمارا راستہ روکا. ہم انقلابی روکیں، ہمارا راستہ مت روکو، اس لیے کہ اگر آپ راستہ روکو گے تو یہ نقصیر کا خون ہے، اس کو ناک سے آنے دیجئے. اگر آپ ناک سے نہیں آنے دو گے تو یہ اپنا راستہ خود بنائے گا، اور اس راستے کا نام ہے انقلاب. مجھے بہت زیادہ فرمائش ہے کہ ساتھی کہتے ہیں کہ وہ جن اشعار میں ان کو سنایا کرتا ہوں وہ ضرور سنا دیے جائیں. او میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹیں پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. میرا ذوق نظر آزما لیجئے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے. وہ یقیناً سنے گا
دعائیں میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ انشاءاللہ قائد کے حکم پر اپنی جان قربان کرو گے انشاءاللہ؟ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو ہلاؤ، یہ پرچم والے پرچم کو ہلائیں، میڈیا والوں ان کے فوٹو کھینچو، ہمارے مت کھینچو۔ یہ اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ظلم و جبر کے خلاف اپنی جان دینے کی تیار ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، زندہ رہیں، جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کریں، یہی ہے مشورہ۔ قربان میرا اہل دانش کو، مقامی مصطفیٰ سمجھو، نظام مصطفیٰ لاؤ۔ پشتوں میں کہتے ہیں ڈیرہ بخنا و مننا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہ ہوگا، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہ ہوگا، جو بے ضمیر ہوگا میرا ہم سفر نہ ہوگا۔ یہ تھے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب۔ سٹیج پر ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام فاٹا کے جنرل سیکرٹری سینیٹر حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، جمعیت علماء اسلام ضلع ہنگو کے رہنما سابق ایم پی اے مفتی سید جنان صاحب، ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور مردان سے جمعیت علماء اسلام ضلع مردان کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا امانت شاہ صاحب، حضرت مولانا حافظ اختر علی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم کی قیادت میں قافلہ پہنچ چکا ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ساتھ ٹیپ انتہائی مختصر ہے، مقررین زیادہ ہے، لہٰذا تمام مقررین سے درخواست ہے کہ انتہائی اختصار سے کام لے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جمعیت علماء اسلام ضلع پشاور کے رہنما حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی ایڈوکیٹ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ہمارے ضمیر میں سر بلندی رکھیے، ازل سے رچ گئی ہے، ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں ہمیں دو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم المقام جناب صدر مجلس، انتہائی واجب الاحترام روح روائی جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عطا الحق درویش صاحب، سٹیج پر موجود صوبائی اور ضلعی قائدین، سب سے پہلے تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے
آج جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس سرزمین پشاور پر اتنا عظیم الشان اجتماع اور اس کا انعقاد کر کے آج عالمی قوتوں کو پیغام دیا ہے کہ جس طرح 20 اپریل کو پشین کی سرزمین پر لاکھوں انسانوں نے، جمعیت علماء اسلام کے ورکروں نے، ذمہ داروں نے اس بلوچستان کی سرزمین پر اپنا فیصلہ عوامی اسمبلی کے ذریعے دیا، 2 مئی کو کراچی کی سرزمین پر اس سندھ کے غیور عوام نے جمعیت علماء اسلام کی عوامی اسمبلی کے اندر اپنا فیصلہ دیا، اسی طرح آج پشاور کی سرزمین پر انشاءاللہ العزیز یہ لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ان مقتدر قوتوں کو یہ پیغام دے گا کہ جس طرح قوم نے 8 فروری کو جمعیت علماء اسلام کے حق میں اپنا ووٹ دیا تھا، اپنا فیصلہ دیا تھا، الحمدللہ ایک بار پھر وہ بلوچستان کے اندر بھی عوامی اسمبلی میں، سندھ کے کراچی کے اندر بھی عوامی اسمبلی میں، اور آج پشاور کی اس عوامی اسمبلی میں بھی اپنا فیصلہ جمعیت علماء اسلام کے حق میں ایک مرتبہ پھر دے چکے ہیں۔ ثابت ہو گیا ہے قوم جمعیت کے ساتھ ہے، عوام جمعیت کے ساتھ ہے، اور ان فارم 47 والوں کو اقتدار کرنے کا، حکومت کرنے کا آج کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج 9 مئی کی تاریخ ہے، اور اس 9 مئی کی ٹوٹنا آتا ہے، جھک جانا نہیں آتا۔ میرے خیال کے اندر آج اس عوامی اسمبلی، میری رائے تو یہ قومی اسمبلی ہے، وہ جو قومی اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قومی اسمبلی وہ قوم کی اسمبلی نہیں، یہ قومی اسمبلی ہے۔ ہماری جماعت نے طے کی عوامی اسمبلی ٹھیک ہے، آج اس عوامی اسمبلی کے تحت میں فرد جرم عائد کرنا چاہتا ہوں۔ کس پر؟ اس پر جو اپنے آپ کو فرد جرم سے، عدالت سے بالا سمجھتا ہے۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوتی صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ آپ میڈیا پر ہمیں موقع نہ دو، ہمارا نام بلیک لسٹ کر دو، آپ ہمارے قائد کے بیان کو میوٹ کر دو، لیکن آپ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت نہیں نکال سکتے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرد جرم عائد کر رہا ہوں، ہمارے جید علماء کرام کو کیوں شہید کیا؟ فرد جرم عائد کر رہا ہوں، لال مسجد کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو کیوں قتل کیا؟ فرد جرم عائد کرنا چاہتا ہوں، ڈما ڈولا میں ایک مدرسہ جس میں 8 سالہ اور 7 سالہ بچے تھے، ان کو کیوں ٹکڑے ٹکڑے کیا؟ فرد جرم عائد کرنا چاہتا ہوں کہ 1953 میں ایک ہی دن میں ہمارے 10,000 لوگ کیوں شہید کیے؟ یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر آئین کو نہیں مانتے، آئین ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اگر آپ آئین کو نہیں مانیں گے پھر کسی اور کو بھی آئین کے لیے آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اب جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے، ہم میں مسلم لیگ نون میں فرق ہے، ہم میں اور پی ٹی آئی میں فرق ہے،
ہم میں پیپلز پارٹی میں فرق ہے. مجھے جانا ہوتا ہے پارٹی کی نمائندگی کے لیے ٹی وی ٹاک شو میں. آج تک کوئی جماعت والا ہمارے موقف کو جھٹلا نہیں سکا. 2018 میں بھی دھاندلی ہوئی تھی، لیکن اس دھاندلی کا فائدہ عمران خان کو ہوا، تو کہا وہ دھاندلی ٹھیک ہے جس کا فائدہ عمران خان کو ہوتا ہے. آج بھی دھاندلی